اس کا مطلب کہ کوئی رب کا اسم ہے جو اسم اعلیٰ ہے. مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 1000 تو جوشن کبیر میں ہے، 1000 نام تو خود امیر ممکنات ہے جوشن کبیر میں. بابا اللہ کے نام اسم بہت سے ہیں، لیکن کچھ اسم دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم الاعظم. میں دلیل دیتا ہوں، پھر میں دعائے عرفہ کا حوالہ دوں گا. رمضان المبارک ہے، دعائے عرفہ کی تلاوت کیجئے گا. دعائے عرفہ پہ معصوم فرماتے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاعظم الاعظم، اے اللہ میں اس اسم کا سوالی ہوں جو اعظم ہے اعظم ہے اعظم ہے. جناب سلمان نے ایک دن کوفے کے باہر بیٹھ کے ایک معجزہ دکھایا تھا. جب جناب سلمان نے کہا واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ جا دن پیچھے ہو جا، جی رات آگے آ دن پیچھے ہو. جناب ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج طلوع ہو رہا ہے. ابو ذر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا؟ سلمان نے کہا کھیل کوئی نہیں کھول رہا. آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے. اتنا کہنا تھا. دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی. جناب ابو ذر دوڑے ہوئے مولا کے پاس ہے، مولا باغ میں بیٹھے تھے، مولا کے قدموں میں ابو ذر بیٹھ کے لگا مولا یہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ جملہ سننا جنہیں ولایت علی میں جھومنا ہے. جب ابو ذر نے کہا مولا سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ابو ذر تجھے نہیں پتا، سلمان کو ہماری محبت نے اسم اعظم کر دیا. سلمان کے پاس اسم اعظم نہیں، ہماری محبت نے اسے خود اسم اعظم کر دیا. یہی تو وجہ تھی نا. جب میں یہاں پہ ایک اور بڑا چھوٹا سا واقعہ یہیں پہ کوٹ کر دیتا ہوں. جب مامون سمندری سفر پہ گیا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی تعویذ لکھوا کے لے کے آ. اس کا نوکر جب آیا تو دروازے پہ آیا، دروازے پہ جناب معروف کرخی کھڑے تھے. اس نے کہا معروف مامون نے بھیجا ہے کہ امام سے کہہ کے کوئی تعویذ لکھ کے دیں، سمندری سفر میں اگر طوفان آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، میں پڑھوں. معروف تھوڑی دیر بعد آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا، فرمایا مامون کو کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرے اگر مشکل بنے. وہ سپاہی لے کے چلا گیا، اس نے مامون کو دیا، مامون نے جیب میں رکھا. سمندری سفر شروع ہوا، وسط میں گئی تھی کشتی یا طوفان آ گیا، کشتی ڈولی، موت یوں سر پہ نظر آئی. جلدی سے جیب میں سے وہی کاغذ نکالا، جلدی سے دعا پڑھنے لگا. اس دعا پہ لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ. اللہم نجا حاضر سفینہ بحق معروف کرخی، میرے اللہ میرے سفینے کو بچا لے، تجھے معروف کرخی کا واسطہ. یوں ڈولتی ہوئی کشتی پہ اس نے ملازم کو بلا کے، نوکر کو بلا کے پوچھا کس سے لکھوائی تھی دعا؟ اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں ہوئی، دروازے پہ معروف کھڑا تھا. وہیں سے کاغذ لے کے غصے کے ساتھ اس نے کہا دھوکہ کر دیا اس غلام نے ہمارے ساتھ. یہ کہہ کے اس نے یوں کاغذ دریا پہ مارا، لہروں کے ساتھ کاغذ کا لگنا تھا، لہروں میں سکوت آ گیا. ڈوبتی ہوئی کشتی پھر آئی اوپر، سانس واپس آئے، زندگی کی لہر واپس آ گئی. کنارے پہ کشتی پہنچی، دربار پہ پہنچ کے کہنے لگا باقی حسابات میں جلدی کرو، معروف کو گرفتار کر کے لے کے. معروف کو گرفتار کر کے مامون کے دربار میں کھڑا کیا گیا. مامون نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے، تو نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتا، میں تیری جان بخش دوں گا، تجھے امان دے دوں گا، کوئی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی، مجھے صرف وہ اسم اعظم بتا دے، مجھے وہ صرف اسم اعظم بتا دے جو امام نے تجھے تعلیم کیا ہے اور تو وہ پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تیری دعا میں اتنا اثر آ گیا تھا. اتنا کہنا تھا. معروف کرخی نے کہا مجھے امام کی عزت کا واسطہ
تھا، مجھے امام نے کوئی ایسا اسم اعظم تعلیم نہیں دیا۔ اس نے کہا پھر تیرے پاس وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں، 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، 14 سال میں امام کئی مرتبہ دن میں مجھے بلاتے ہیں، معروف پانی لے کے آ، معروف مصلی لے کے آ، معروف کانا لے کے آ، معروف بازار میں جا، معروف میری ابا لے کے آ۔ 14 سال میں زہرا کا بیٹا بار بار اپنی زبان سے میرا نام لے رہا ہے، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میرا نام اسم اعظم بن بھی گیا ہے یا نہیں بنا۔ ان کی زبان سے نکل گیا۔ تو جن کے نوکروں کا نام اسم اعظم ہو، یہاں پھر آج کی اس تقریر کا پہلا قیمتی نقطہ بے شک سمجھیے گا، لیکن یہ سمجھیے گا یہ 14 اسم اعظم نہیں، اسمائے حسنہ ہے۔ اکثر لکھا جاتا ہے علی کا نام وہ اسم اعظم ہے، کمبر اسم اعظم ہے، سلمان اسم اعظم ہے۔ 14 اسم اعظم نہیں، اسمائے حسنہ ہے۔ یہی وہ اسم تھے جنہیں پڑھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ مولا نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی توحید اس کے ذہن کے مطابق۔ آج یہ عظمت توحید کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے، اس وجہ کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ سوچا ہوا ہے۔ کبھی علی سے اللہ لے کے دیکھنا، پھر فضائل علی سن کے کبھی بھی تمہاری توحید خطرے میں نہیں جائے۔ اس بندے کو میرا مفت مشورہ ہے جس کا فضائل علی سن کے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہو، وہ فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے۔ اتنا گند ہو اس کا عقیدہ توحید کے فضائل علی سن، تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے، الذی خلق فسوی، جو خلق بھی کرتا ہے سنوارتا بھی، الذی قدر فہدی، پھر وہ قدروں کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے۔ آئے حسن دیکھو ذرا قرآن کا، پہلے خلق کرتا ہے پھر سنوارتا ہے، پھر جتنی اس کی قدر ہوتی ہے اس کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اسم کی دوسری صفت بتائی، اس میں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے۔ اگر کسی مولوی کو شک ہو کہ علی ہدایت نہیں دیتا، آؤ میں تمہیں کوئی چپ ہادی دکھاتا ہوں۔ خدا کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، بے شک ہم نے انسانیت کا پہلا گھر مکہ میں بنایا اس لیے کہ وہ عالمین کو ہدایت کرے۔ لفظ ذہن میں رکھنا کہ اسم کی صفت یہ ہے کہ اسم ہدایت کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کعبہ وہ گھر ہے جو ہدایت کرتا ہے۔ اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ کعبہ تو ایک اینٹوں کا گھر ہے، ہاتھی کا بولنا ضروری ہوتا ہے۔ کعبہ چپ رہ کے کیسے ہدایت کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے ہدی للعالمین، عالمین کو ہدایت کرتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، کل عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ کون؟ کعبہ۔ میرے اللہ کعبہ تو چپ گھر ہے، یہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ اس کی میں مثال دوں گا تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ سکے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو لے کے بازار سے گزر رہا ہو تو وہ ایک بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتا بیٹا میں اس اسکول سے پڑھا ہوں، پڑھایا اسکول نے نہیں۔ اب تو میں بڑی سادہ مثال دے رہا ہوں، اس اسکول میں کوئی ٹیچر تھا لیکن اشارہ بلڈنگ کی طرف ہوا۔ بندے کہتے جی مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی ہے، دکھائی بلڈنگ، صحت ڈاکٹر نے دی، شفا کے موجب وہ بنا تھا۔ جی میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے۔ قرآن مسجدیں نہیں پڑھاتی، مسجدوں میں حافظ ہوتے ہیں۔ ہسپتال نبضیں نہیں دیکھتے، ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ سکول علم نہیں دیتے، سکول میں ٹیچر ہوتا ہے۔ کعبہ ہدایت نہیں کرتا،
اندر دیکھ اندر کوئی ہاتھی ہوتا، کوئی ہاتھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ ہدایت کی وجہ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری بھی کعبے میں آئے گا، پہلا ہاتھی بھی کعبے میں، دوسرا بھی کعبے میں۔ نازل ہوئے، اسم پیدا نہیں ہوتا، اسم وجود کا مظہر ہوتا ہے۔ جیسے وجود ہے ویسے مظہر ہے۔ یہیں پہ بس آج کی گفتگو یہیں پہ رکے گی، اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیات اور پھر ولایت کا ایک خوبصورت جام کل والی گفتگو میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسم ہمیشہ وجود کو ظاہر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے خدا نے قرآن میں کہا لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی نہیں، وکمثلہ نوری، لیکن میری نور کی مثل ہے۔ خدا نے کہا کہ میری مثل کوئی نہیں، مثل ہے۔ مثل اور مثل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، فرق ہے زیر اور زبر کا، لیکن معنی میں اتنا فرق ہے۔ مثلا میں پھر آسان کرتا ہوں، پھر آسان مثال دیتا ہوں۔ کوئی میری طرح تقریر کرے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں۔ میرا بیٹا مجھ جیسا پڑھے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں۔ مثل کیا ہے؟ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ جو اندر نظر آ رہا ہے یہ مثل نہیں، یہ مثل ہے۔ یہ میں بھی نہیں، جدا بھی نہیں۔ اب میرا کوئی قصور نہیں، عمران بھائی کا حکم تھا کہ مشکل ترین موضوع یہاں سنا جاتا ہے تو مشکل ترین گفتگو، اور آپ نے بہت محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا، سماعت فرمایا۔ جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ مثل نہیں، مثل۔ بابا جی میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھی اٹھا دیا، میں بیٹھا وہ بھی بیٹھا، میں مسکرایا وہ بھی مسکرا دیا۔ اب لفظ کہوں جس کے لیے مجھے اندر سے دعا چاہیے، وہ سب کچھ میری طرح اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں۔ زندہ باد۔ وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ خدا نے کہا میں نے انہیں مثل بنا کے نہیں بھیجا، میں نے مثل بنا کے بھیجا۔ ارادہ یہ کرتے ہیں، تکمیل میں کر دیتا ہوں۔ کسی بندے کو شک ہو، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے بائے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سینے و ناس تک چلے جاتے ہیں، نبی بولا، خدا نے کہا یہ تو نہیں بولا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکریاں رسول نے ماری، خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما۔ یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہے۔ بیعت نبی نے اپنے ہاتھوں پہ کروائی۔ خدا نے کہا ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ تھا۔ اس کا مطلب بولا رسول ہے، اللہ نے کہا میں بولا، کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے۔ بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی۔ یہ خم خدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ رسول نہیں کر رہا، خود خدا کر رہا۔ یہ جو اندر ہے یہ مسل، کیونکہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں۔ خدا کے ہاں کیفیت کوئی نہیں، ان کے ہاں ارادہ کوئی نہیں۔ وہ اٹھے بیٹھے وہ خدا نہیں رہتا، کیوں؟ اس کے ہاں کیفیت نہیں، وہ کیفیتوں میں آتا ہی نہیں۔ سونا جاگنا کیفیت ہے، اٹھنا بیٹھنا کیفیت ہے۔ اور یہی پہ جملہ سنیے گا، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے، اور وہ کیفیتوں میں ہے ہی نہیں۔ خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا۔ ثابت کرو نا مجھے، علم منطق کے اعتبار سے ثابت کرو، خدا کیسے راضی ہو سکتا؟ راضی ہونا کیفیت ہے، جو راضی ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی ناراض ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ناراض نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ اب راضی ہے؟ اور جو ناراض ہوتا ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل جائے وہ 14 کا خدا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا کے ہاں کیفیت نہیں، راضی ہونا کیفیت ہے، وہ خدا کے ہاں ہے ہی نہیں۔ ان کی ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں۔
14 کے ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں، اس کے ہاں کیفیتیں نہیں، اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا، کیفیتیں انہیں دے دی، اب بولتے یہ ہیں، کلام اس کا کہلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتے یہ ہیں، اعلان اس کا کہلاتا ہے، راضی یہ ہوتے ہیں، رضی اللہ وہ کہہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے ہوتا۔ اور التوحید ہی میں شیخ صدوق نے لکھا، معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آج کا قیمتی موتی حوالے کرنا، اللہ کا ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوا کبھی کبھی آپ نے کبھی کسی مولوی سے اللہ کی ڈیفینیشن پوچھی ہو کہ اللہ کسے کہتے؟ اللہ وہ کہتے ہیں اللہ اسم ہے، اللہ نام ہے۔ اگر اللہ نام ہے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نام کے نام سے کیسے شروع ہو سکتا ہے بھئی؟ اگر خود نام ہی ہے تو پھر نام کے نام کے ساتھ کیسے؟ اللہ کا معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں 2 لام ہیں، ایک چھپی ہے ایک ظاہر ہے، لکھنے میں 2 لام ہیں، پڑھنے میں 1۔ مولانا نے فرمایا یہ جو اللہ میں الف ہے یہ انعام کا ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا التوحید، شیخ صدوق، معتبر ترین کتاب۔ فرمایا اللہ میں جو الف ہے یہ انعام کا ہے۔ مولا کس چیز کا انعام؟ فرمایا انعام بولایتی، جس نے تم پہ انعام کیا ہماری ولایت کی صورت۔ فرمایا جو اللہ میں لام ہے یہ لازم کا ہے۔ اسے کہا مولا یہ کون سا لازم ہے؟ فرمایا جو اس نے ہماری ولایت کو تم پہ لازم کیا۔ یہاں میں اپنے پڑھے لکھے اور فقہی بھائیوں سے یہ گزارش کروں، واجب ساقط ہو جاتا ہے، لازم ساقط نہیں ہوتا۔ واجب ساقط ہو سکتا ہے، لازم ساقط نہیں ہوتا۔ فرمایا اس نے ہماری ولایت کو جو لازم کیا، یہ لازم کی لام ہے اللہ کی لام۔ اگلی سطر کہوں گا اور چند چہروں پہ پریشانی نہ آئے، ہر چہرہ مجھے کھلا ہوا چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کے آخر میں ہاں ہے یہ ہلاکت کی ہے۔ اس کا مولا یہ کون سی ہلاکت ہے؟ فرمایا جس نے ہماری ولایت کو نہ مانا اس کی ہلاکت۔ اب جب لفظ اللہ ہی میں ولایت چھپی ہے تو پھر اب اللہ کو عبادت سے کیسے نکالیں بھئی؟ اب اللہ کو عبادت سے کیسے نکالیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں۔ ابتدائیہ بھی ولایت سے ہے، اختتامیہ بھی ولایت ہے۔ ولایت اس اللہ کا اختیار ہے جو اس نے اپنی مرضی سے اپنے اسم کی صورت میں ظاہر کیا۔ انشاءاللہ کل والی گفتگو میں موضوع بھی مکمل ہوگا، صورت بھی آپ وقت محدود ہے، کل والی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی اگلی وضاحت ہو جائے گی کہ وہ خدا اس اسم سے کیا چاہتا ہے۔ اب انتہائی مختصر سے لمحات میں روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور افطار سے پہلے اس مجلس کو تمام بھی ہونا ہے تاکہ آپ گھروں میں جا کے افطار کر سکیں۔ قسمت ہے جو وطن پہ تم عید کا چاند دیکھو۔ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس وقت میں بیٹیوں کو پیکے بڑے یاد آتے ہیں۔ منت کروں گا دنیا کی رسم سمجھنا، رواج سمجھنا، رمضان آئے تو مبارک کہنا لوگوں کا رسم اور رواج بن گیا، لیکن یہ یاد رکھنا اس رمضان میں علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی، اس رمضان میں علی کے درس کے طریقے تبدیل ہوں، اس رمضان میں
علی پوچھا کرتے تھے کتنے دن رہ گئے؟ صحابہ پوچھتے تھے یا علی کبھی کسی مہینے میں آپ نے دنوں کا حساب نہیں کیا؟ علی رو کے فرماتے زیادہ گزر گئے، تھوڑے رہ گئے۔ اس رمضان کے پورے مہینے میں علی نے داڑھی کو خضاب نہیں کیا۔ نوکر نے آگے بڑھ کے کہا یا علی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یہ لہو سے خضاب ہونے والے۔ دو وقت ایسے ہوتے ہیں بیٹیوں کو پیک کے گھر بڑے یاد آتے ہیں، ایک عید والا دن، ایک بیٹیوں کے جنازے۔ بس میں 1 منٹ پڑھوں گا، رسم سمجھنا، معاشرے کی اصلاح سمجھنا، یہی رواج ہے۔ عید آتی ہے، بے شک بھائی ناراض بھی ہو، بیٹی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، نظریں پہ کے گھر کی طرف ہوتی ہیں، عورتیں پوچھتی ہیں کوئی نہیں آیا؟ کبھی نہیں کہتی کہ نہیں روٹھ گئے ہیں مجھ سے، کہتی نہیں وہ بڑے مصروف ہیں۔ کبھی بھی دل سے بھائی کا برا نہیں سوچتی، اندر سے کہہ رہی ہوتی کاش کہیں سے آ جائے۔ عید والے دن بہنوں کو بھائیوں کی بڑی انتظار ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ کی بڑی انتظار ہوتی۔ قسمت محمد کی بیٹیوں کی، مسلمانوں کی 2 عیدیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا۔ اس عید پہ زینب یتیم ہو گئی، اگلی عید پہ لاہور والی بی بی اجڑ گئی۔ دوسرا ہوتا ہے بیٹیوں کا کفن پہ کے لے کے آتے ہیں۔ آخری سطر پڑھوں گا اور میں ممبر چھوڑ دوں گا، مجھے عزت علی کی قسم ہے کہ بے شک پیکے جتنے بھی غریب ہو، بہن مر جائے 5 بھائیوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کفن میں لے کے جاؤں گا۔ بڑا کہتا میں نے دینا، مجھے قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ دوسرا کہتا میں دوں گا، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی رہی ہے۔ تیسرا کہتا میں دوں گا، مجھے ماں بن کے پالا ہے۔ ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہن کا کفن میں لے کے جاؤں۔ کوئی سید بیٹھا ہو، میں غیر سید ہوں، میں امتی ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے جملہ معاف کر دینا۔ قسمت ہے علی کی بیٹی کی، عید والا دن بھی اجڑ گیا۔ اور جب بی بی پہ شام کی پہاڑیوں پہ موت آئی، فضل رو کے کدی سجاد لا ماں کا غسل کفن دے، اتنا جملہ کہنا تھا، سجاد کا جسم کانپا۔ آواز آئی میرے پاس میری ابا ہے، کفن ہوتا تو سکینہ کرتے کے ساتھ نہ دفناتا۔ یہ جملہ کہنا تھا، بی بی کا نوری محل کانپا۔ آواز آئی نہ مانگ فضا اور میرا سجاد غریب۔ اللہ لعنت علی القوم الظالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔